فضا میں ناگوار بو پھیل چکی تھی. جزیرہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دہل رہا تھا. اس کی زمین پر ایک لرزش طاری تھی جیسے جزیرے کی زمین بھی ابھی تباہی دیکھ کر کانپ رہی ہو. عمران کو کچھ دور معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کس قدر تباہی نازل ہوئی ہے. اسے صرف قبیلے کے چھوٹے گاؤں کی فکر تھی جہاں سردار باتو اپنی بیٹی ساکشی کے ساتھ رہتا تھا اور جن کی مدد سے اب وہ جزیرے سے فرار ہونا چاہتا تھا. جب ذرا زمین اور فضا میں سکون ہوا تو کمانڈو عمران نے کیپٹن چندر شیکھر کی جیپ کو وہیں چھوڑا اور پیدل ہی راستے کی طرف روانہ ہو گیا. وہ چھوٹی خراب سڑک پر جنگل کے ساتھ کنارے کنارے واپس جا رہا تھا. جہاں سڑک تھوڑی پختہ ہو جاتی تھی وہاں سردار کے گاؤں کو راستہ مڑتا تھا. جب وہ جنگل میں سے گزرتا ہوا گاؤں میں پہنچا تو وہاں موت کا سناٹا تھا. پہلے تو وہ ڈر گیا کہ کہیں گاؤں کے سارے لوگ ہلاک نہ ہو گئے ہوں. وہ گاؤں کے جھونپڑوں کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ سردار کے جھونپڑے کے اندر روشنی ہو رہی ہے. اس نے سردار کو آواز دی. سردار جلدی سے باہر آ گیا اور عمران کو اپنے ساتھ لے کر اندر جھونپڑے میں چلا گیا. جھونپڑے میں اس کی بیٹی ساکشی بھی سہمی ہوئی بیٹھی تھی. سردار نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ سنا ہے آدھا جزیرہ ڈوب گیا ہے. لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے جزیرے کی طرف فرار ہو گئے ہیں. مجھے تمہاری فکر تھی نہیں تو میں ساکشی کو لے کر یہاں سے کب کا جا چکا ہوتا. میں نے کہا میں نے گاؤں کے اور گاؤں کے تمام لوگوں کی دشمنوں کو ختم کر دیا ہے. اب کوئی سائنسدان تمہارے جزیرے پر ایٹم بم کا تجربہ کر کے تمہیں موت کی نیند نہیں سلائے گا. سردار باتو کو میرے مشن کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ بھارت اس جزیرے میں کسی ایٹم بم کا تجربہ کرنے والا ہے. تجربے سے پہلے اس کی فوج جزیرے سے چلی جائے گی اور جزیرے کے تمام لوگ وہیں رہیں گے. بھارت جزیرے کے لوگوں کو ایٹم بم کے تجربے سے بے خبر رکھے گی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس ایٹمی دھماکے سے انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے. عمران نے سردار کو یہی کچھ بتایا تھا اور اس کی ہمدردی حاصل کی تھی. سردار کہنے لگا لیکن گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آدھا جزیرہ فوجی کیمپ اور بندرگاہ سمیت سب غرق ہو گئے ہیں. عمران نے کہا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. سب تمہارے اور اس گاؤں کے دشمن تھے اور جو مر چکے ہیں. تم لوگ زندہ سلامت ہو بس یہی کافی ہے. ساکشی محبت بھری لیکن ڈری ہوئی نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی. اس نے اپنے باپ سردار سے کہا بابا امی آ گیا اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو وہ عمران کو امی کہہ کے بلا رہی تھی. عمران کو سردار کی نوجوان بیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن سردار نے اپنی بیٹی کی شادی عمران کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. عمران وہاں سے صرف اپنے مشن کی خاطر بیٹھا ہوا تھا. اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا. اب اسے فرار ہونا تھا اور وہ صرف سردار باتو کی مدد سے ہی وہاں سے فرار ہو سکتا تھا کیونکہ اگر بندرگاہ سلامت بھی ہوتی تو بھی کسی جہاز پر سوار ہونے کے اور کلکتے جانے کے لیے اسے کسی نہ کسی راستے سے جانا پڑتا اور وہ راستے میں پکڑا جا سکتا تھا کیونکہ اتنی بڑی تباہی کے بعد جزیرہ انڈمان اور کلکتے کی بندرگاہوں پر ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہوگی اور فوج ہر اجنبی شخص کو پکڑ رہی ہوگی. سردار نے عمران سے کہا پتہ نہیں دن نکلنے کے بعد جزیرے میں کیا فساد برپا ہو. میرے آدمیوں نے کہا ہے کہ جہاں فوجی کیمپ تھا وہاں اب بہت بڑا کنواں بن چکا ہے جس کے اندر نیچے سمندر کا پانی آ گیا ہے لیکن وہاں بھارت کی پولیس اور فوج کل تک ضرور آ جائے گی. وہ ہیلی کاپٹروں سے یہاں اترے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہم سب پر شک کی وجہ سے ہمیں لے کر گرفتار کر لے اور یہ کرنا ان کے لیے ضروری بھی ہوگا. ساکشی بولی بابا دیر مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم پر کوئی اور مصیبت آ جائے. سردار نے گٹری اٹھائی. ایک گٹری اپنی نوجوان بیٹی ساکشی کو دی اور انہیں دونوں کو ساتھ لے کر گاؤں سے نکل پڑا. رات کے اندھیرے میں یہ لوگ جنگل میں سے ہوتے ہوئے 1 گھنٹے کے بعد ایک کنارے پر پہنچے. وہاں 2-3 بڑی کشتیاں کھڑی تھی جن میں سے دوسرے گاؤں کے جنگلی اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ سوار تھے. جزیرے سے لوگ بھاگ رہے تھے. سردار کو پہچان کر لوگوں نے فوراً ایک بڑی کشتی میں سردار ساکشی اور عمران کو جگہ دے دی. رات کے اندھیرے میں ہی کشتی جنوب کی طرف روانہ ہو گئی. رات بھر کشتی سمندر میں چلتی رہی. وہ پھٹ رہی تھی اور آسمان پر صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا تھا. اسے کچھ دور سے ہی جزیروں کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئی. یہ نوکوبار کے انتہائی جنوبی جزیرے تھے. ان جزیروں میں کہیں کہیں صرف جنگلی لوگ ہی رہتے تھے. کشتی ایک جزیرے کے ساحل کے ساتھ جا کر لگ گئی. یہاں سمندر سے کچھ فاصلے پر پہاڑیوں کے دامن میں کچھ جھونپڑیاں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سردار باتو قبیلے کے لوگوں سے پہلے بھاگ کر پہنچ چکے تھے. وہ سردار کے خیر مقدم کے لیے ناچتے گاتے نظر لہراتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے تھے اور سردار اور اس کی بیٹی اور عمران کو ساتھ لے کر گاؤں میں آ گئے. یہاں گاؤں کی سب سے آرام دہ 3 جھونپڑیاں تھیں. انہیں دے دی گئیں. ایک جھونپڑی میں سردار اور دوسری میں اس کی بیٹی ساکشی اور تیسری جھونپڑی میں عمران رہنے لگا. یہ جزیرہ انسانی تہذیب و تمدن سے کٹا ہوا تھا. وہاں نہ صرف کسی کے پاس ریڈیو تھا نہ ٹی وی تھا اور نہ ہی کوئی خبر وغیرہ کا کوئی انتظام تھا. سردار نے 2 آدمی پیچھے گاؤں میں بھیج دیے کہ جا کر پتہ کریں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اسی آدمی نے تیسرے دن آ کر بتایا کہ جزیرے میں انڈین
آرمی آ چکی ہے اور گاؤں کے کئی لوگوں کو شک کی وجہ سے پکڑ لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیمپ سارا کا سارا فوجیوں سمیت تباہ ہو چکا ہے اور سینے غرق ہو چکا ہے اور وہاں ایک بھی آدمی زندہ نہیں۔ عمران کو اس خبر سے اطمینان ہو گیا کہ اس کا مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا اور یہی چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں اس قدر تباہی ہوگی۔ اب اس کا مشن اس ویران اور گمنام جزیرے سے کلکتے کی طرف واپس جانا تھا تاکہ وہ دلی یا بمبئی جا کر اپنے ساتھی کمانڈر جبران سے جا کر ملے اور اسے اپنے مشن میں کامیابی کی رپورٹ دے۔ لیکن ادھر سردار عمران سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران نے اسے شادی پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا کیونکہ اسے سردار کی مدد کی ضرورت تھی اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ سردار کی بیٹی سے شادی پر انکار کر دیتا تو سردار اس کے خلاف ہو جاتا اور عمران کی اپنے مشن میں کامیابی مشکوک ہو جاتی۔ ساکشی کو عمران سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک خوش شکل گورے چٹے شہری نوجوان سے اسے محبت ہونی ہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ عمران شادی پر راضی ہو گیا ہے تو وہ یہی سمجھی کہ عمران کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عمران کو اتنا علم تھا کہ یہ انڈمان کے نیچے نوکوبار کے جزیرے کے سلسلے کی آخری 2-3 ویران جزیرے ہیں اور اسے اس نقشے میں آلریڈی دیکھ چکا تھا۔ ان جزیروں کے آخر میں جنوبی جزیرے کے نیچے ایک طرف انڈونیشیا سماٹر کا ملک تھا، ملک کی جانب سری لنکا ہے اور مشرق کی جانب تھائی لینڈ کا ایک دارالحکومت بینکاک ہے۔ ان میں سے صرف سری لنکا ایک ایسا جزیرہ تھا جہاں پر عمران کسی طریقے سے اگر پہنچ جائے تو وہ بالکل محفوظ ہو جاتا تھا کیونکہ سری لنکا کے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں جبکہ تھائی لینڈ اور سماٹرا عمران کے لیے ایک اجنبی ملک تھے اور وہاں سے اس حالت میں وہ بھارت جانا تقریباً ناممکن تھا جبکہ اس کے پاس پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ان تینوں میں سے صرف سری لنکا ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں سے بھارت اور پاکستان پہنچنا آسان تھا اور وہاں اسے کسی مسلمان کے ہاں پناہ بھی مل سکتی تھی اور وہ وہاں سے کے لوگوں پر بھروسہ بھی رکھتا تھا، مگر اتنا معلوم تھا کہ سری لنکا وہاں سے بہت دور ہے۔ وہاں سے سری لنکا کی طرف صرف فرار ہونے کے لیے اسے سردار کی مدد کی ضرورت تھی۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا۔ جزیرے پر باہر سے کبھی کوئی جہاز وغیرہ نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ گمنام سا جزیرہ تھا اور دنیا کے ممالک کی تجارتی آبی راستوں سے ہٹ کر واقع تھا۔ ادھر سے کسی جہاز کے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور کسی سمندری جہاز کے بغیر عمران سری لنکا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسری طرف ساکشی کے عمران کے ساتھ بیاہ کی تیاریاں برابر ہو رہی تھی اور سردار نے عمران کو اپنی جھونپڑی میں بلا کر کہا، امی بیٹا اگر میں اپنے گاؤں میں ہوتا تو یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی، لیکن میں اپنے گاؤں میں نہیں ہوں، پھر بھی یہاں جو کچھ میسر ہوگا اس حساب سے کروں گا۔ عمران اسے کہنا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ ان چکروں میں مت پڑیں، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں سردار اس کے فیصلے سے عمران کا دشمن نہ بن جائے۔ ان جنگلی لوگوں کی دوستیاں اور دشمنیاں ایسی ہوتی تھی کہ خاموش رہ کر یہ بیڑا غرق کر دیتے تھے اور ادھر شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ سردار نے چاند کو دیکھ کر کہا، اس کے حساب سے شادی کی کوئی دن مقرر کر رکھتے ہیں۔ عمران نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ دن میں 2-3 بار جزیرے کے جنوبی ساحل کی چٹانوں کی طرف نکل جاتا تھا اور کسی چٹان پر بیٹھ کر سمندر میں تکتا رہتا تھا کہ کوئی کشتی، کوئی بھول بھٹکے سے جہاز یہاں پر آ نکلے اور وہ اس میں بیٹھ کر بھاگ جائے۔ اب وہ اس ویران جزیرے سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ وہ کسی بھی جہاز پر بیٹھنے کو تیار تھا، وہ جہاز سماٹرا یا تھائی لینڈ کی طرف ہی کیوں نہ جا رہا۔ اسے اس جزیرے میں آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، وہاں کوئی کیلنڈر وغیرہ بھی نہیں تھا، مہینے کا تاریخ اور دن وغیرہ کا کوئی حساب اسے یاد نہیں تھا اور نہ معلوم تھا۔ بس دن نکلتا تھا اور دن ڈھل جاتا تھا، رات ہوتی تھی اور صبح ہو جاتی تھی۔ جنگلی لوگ الاؤ جلا کر گانے ناچنے لگتے تھے اور مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے تھے۔ صبح شام مچھلیاں کھا کر عمران بیزار ہو چکا تھا۔ ایک رات ساکشی اس کی جھونپڑی میں آ گئی۔ عمران نے پوچھا، تم کیسے اس وقت آ گئی ہو؟ ساکشی نے کہا، مجھے میرے بابا یہاں خود چھوڑ کر گئے ہیں۔ عمران نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کس لیے؟ یہ ہمارے قبیلے کی رسم ہے کہ بیاہ سے پہلے ایک رات کو لڑکی اپنے باپ کو یہاں پر دلہے کے پاس چھوڑ جاتا ہے اور جھونپڑے میں چھوڑ جاتا ہے اور دوسرے دن شادی سے پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ ان میں کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ یہ بڑی ضروری رسم ہم سمجھی جاتی ہے۔ اگر لڑکی کے جسم میں کوئی بھی خرابی ہو تو لڑکا حق پر ہوتا ہے کہ وہ شادی سے انکار کرے، اور اگر لڑکے کے جسم میں کوئی خرابی ہو تو لڑکی حق پر ہوتی ہے کہ شادی سے انکار کر دے۔ عمران نے کہا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ ساکشی کہنے لگی، یہ بدشگنی ہوتی ہے، مجھے آج کی رات یہاں تمہارے پاس ہی رکنا پڑے گا۔ یہ ایک نئی مصیبت عمران کے اوپر نازل ہو گئی تھی۔ عمران کو اس نئی مصیبت سے جان
چھڑانا مشکل لگ رہی تھی، لیکن وہ اس قسم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کہا، ساکشی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کروں گا، لیکن ہمارے قبیلے میں اس بات کو سخت بدشگنی سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی لڑکا رات کو تنہا ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھیں۔ اگر ہم میں سے ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی بیوی رات کو مر جاتی ہے۔ ساکشی ڈر گئی، کہنے لگی، لیکن ہمارے قبیلے میں اس سے بدشگنی نہیں سمجھا جاتا کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رات کے قریب ہو۔ عمران نے کہا، میں نے تمہارا جسم دیکھ لیا ہے، تمہارے میں کوئی خرابی نہیں، میں تم سے شادی کروں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے جسم میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہی بات ہونی چاہیے، اس طرح ہم دونوں کی شرط پوری ہو جاتی ہے۔ ساکشی پہلے تو مانی نہیں، مگر میں نے اس کے ساتھ محبت کے ایسے ڈائلاگ بولے کہ وہ مان گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اسے چارپائی پر سلا کر خود زمین پر بچھی ہوئی ناریل کی چٹائی پر سو گیا۔ صبح ساکشی اٹھ کر چلی گئی۔ میں دن میں 2-3 بار جزیرے میں نکل جاتا تھا اور جنوبی ساحل پر جا کر بیٹھ جاتا تھا اور کسی چٹان پر بیٹھ کر یہ دیکھتا رہتا تھا کہ شاید کوئی اس طرف جہاز نظر آ جائے، مگر میری یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ اور ادھر ساکشی میرے بیاہ کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ چاند کے حساب سے شادی میں صرف 6 دن رہ گئے تھے۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، بھاگ کر جاتا تو کہاں جاتا۔ ساکشی سے پہلے ان حالات میں کسی بھی لڑکی سے میری شادی نہیں ہوئی تھی، اور لیکن شادی کی تیاری جاری تھی۔ عمران تیاریوں کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا، وہ خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی جہاز آ جائے اور وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ آخر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن دوپہر کے بعد وہ سمندر میں معمول کے مطابق دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جہاز وہاں سے گزر رہا ہے۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ساحل کے اوپر آیا اور دیکھ کر اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا کہ سمندر کے کنارے سے دور سے ایک جہاز لنگر انداز کھڑا ہے اور کشتی کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ عمران زور سے ہاتھ لانے لگا۔ وہ فرت و مسرت سے ایسا کر رہا تھا حالانکہ کشتی کنارے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کشتی میں 6-7 آدمی سوار تھے اور 2 آدمی ان میں سے چپو چلا رہے تھے۔ انہوں نے عمران کو دیکھ لیا تھا۔ کشتی کنارے پر آ کر ایک طرف کھڑی ہونے کے بعد 3 آدمی عمران کی طرف بڑھے۔ ان میں سے 1-2 دراز قد مضبوط جسم والے آدمی تھے اور صورت و شکل سے یہ لوگ جاؤ سماٹرا کے لگ رہے تھے۔ انہوں نے پتلون اور رنگین بیرونی پینٹیں پہن رکھی تھی، ان کے رنگ زردی مائل سانولے تھے۔ دراز قد آدمی نے عمران کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں پوچھا، کیا یہ جزیرہ بے آباد ہے؟ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ آدمی اردو جیسی بھی ہو بول لیتا ہے۔ عمران نے اسے بتایا کہ جزیرہ بے آباد نہیں ہے، یہاں ایک جنگلی قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ دراز قد آدمی نے عمران سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم اس جزیرے کے جنگلی تو نہیں لگتے؟ عمران نے ایک اسکیم پہلے سے ذہن میں تیار کر رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، نوکوبار آئی لینڈ کی سیر کے آیا تھا۔ ایک روز ہماری کشتی سمندر کی سیر میں نکل گئی اور طوفان میں پھنس گئی۔ میری کشتی ہٹ گئی تھی اور میں جزیرے پر ایک پتھر کے سہارے اسی طریقے سے مشکل سے یہاں سے پہنچ گیا اور یہاں کے جنگلی لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ آج میں ان لوگوں سے آنکھ بچا کر ادھر آ گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاز پر لے چلو، یہاں رہا تو یہ جنگلی لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دراز قد آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھا لو۔ دونوں اس کے ساتھ ناٹے قد کے نوجوان تھے۔ وہ عمران کو کشتی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ عمران کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں پہلے سے ان کے 2 لوگ پہلے سے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کی زبان میں ان آدمیوں نے ایک دوسرے سے کچھ پوچھا اور عمران کو کشتی کی طرف لے گئے۔ عمران کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں پہلے سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنی زبان میں ان آدمیوں سے جو مجھے لے کر جانے لگے تھے کچھ پوچھا، جس کا جواب سن کر وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ دراز قد آدمی اس دوران جزیرے کے دور درختوں کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی شے کو تلاش کر رہے ہیں۔ دراز قد آدمی درختوں کے نیچے سے ادھر ادھر جھانک کر واپس آ گیا اور پھر کشتی آگے کی طرف چلنے لگی۔